سے مولانا عبدالعزیز صاحب جب ان کے والد صاحب کی شہادت ہوئی 1998 میں، تو اس کے بعد سے انہوں نے بہت ان کے اوپر کیفیت طاری تھی ان دنوں میں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، فون کیا مجھے کہ میں حضرت سے ملنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. میں نے حضرت سے بات کی تو حضرت ان دنوں میں مصروف تھے. تو میں نے کہا حضرت وہ بہت پریشان ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب، اور اس وقت میں ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کو حوصلہ دینا چاہیے، ان کو ملنے کی اجازت دے دیں. تو مولانا عبدالعزیز صاحب وہاں تشریف لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت ضروری مشورہ کرنا ہے. میں نے کہا مجھے تھوڑا بتا دیں پہلے، پھر ہم تھوڑا مشورہ کر لیں تاکہ آگے آسانی ہو جائے. ان کا نہیں، میں آپ کو نہیں، میں بتاؤں گا، حضرت سے ہی میں آگے بات کروں. میں حضرت کے بعد جب لے کر گیا تو مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کہ مجھے خواب سنائے انہوں نے، کہ خواب میں مجھے بشارت ہوئی ہے. میں اس پوری بات تو مناسب نہیں میں سمجھتا. تو ان کا خواب میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان کے امیر المومنین ہیں. تو جیسے ملا عمر افغانستان کا امیر المومنین ہے، تو ایسے ہی میں بھی پاکستان کا امیر المومنین ہوں. جیسے ملا عمر کے ہاتھ پہ سینکڑوں علماء نے، 1500 علماء کرام نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ایسے ہی پاکستان کے علماء کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے. اور میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کا افتتاح آپ کریں. پہلی بیعت حضرت سے کہا انہوں نے کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں امیر المومنین کی. تو حضرت تو سنتے ہی اکھڑ گئے بالکل. تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے وہ حدیث پڑھی صحیح مسلم کی. حدیث میں آتا ہے اذا بوئی علی خلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، کہ جب دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو آخری کو قتل کر دو. فرمایا کہ اس حدیث کی روشنی میں تو آپ خود واجب القتل ہیں. اور مجھے کہا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو. بہت ناراض ہو حضرت نے پھر واپس کر دیا، آگے بات ہی نہیں سنی ان کو. میں نے پھر نیچے آ کر ان سے بات کی مولانا عبدالعزیز صاحب سے. میں نے کہا مجھ سے تھوڑے آپ مشورہ کر لیتے، میں آپ کو بتاتا. تو آپ ایک دم حضرت بھی ناراض ہو گئے. تو حضرت نے پھر اس کے بعد سے کئی دفعہ اس مسئلے کو اٹھایا کہ دیکھیے کس طریقے سے لوگ خوابوں پر اتنی بڑی بڑی تحریکیں اٹھاتے ہیں. بہت ناراض تھے. حضرت نے طلبہ میں بھی اس پہ بات کی تھی. تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا ہوں